ویلکم ٹو ہوف کی دنیا۔ مٹھو کا ڈھابا گاؤں کا سب سے بڑا ڈھابا تھا اور اپنے لذیذ کھانوں کی وجہ سے مشہور بھی بہت ہو گیا تھا۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا سب کچھ ہی مل جاتا تھا یہاں پہ، اور یہ ڈھابا صبح سویرے ہی کھل جاتا تھا۔ صبح سویرے مٹھو نے اپنا ڈھابا کھولا۔ اس کے ساتھ 3 ملازم بھی تھے جو کھانا بناتے تھے۔ صبح کا ناشتہ بن کے تیار ہو گیا تھا، بس اب گراہکوں کا انتظار تھا کہ ایک فقیر آ گیا۔ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ مٹھو نے کہا، ابھی تو کوئی گاہک بھی نہیں آیا، تم آ گئے ہو صبح صبح، چلو جاؤ یہاں سے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ فقیر نے پھر سے التجا کی۔ اب کہ مٹھو نے اس کو دھکا دیا، جاؤ یہاں سے، گاہک آنے والے ہیں، ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا اور تم آ گئے ہو منہ اٹھا کے۔ مٹھو نے اس کو دھکا دیا تو فقیر نیچے جا گرا۔ گرتے ہی وہ دم توڑ گیا۔ پتہ نہیں فقیر بیچارہ کب سے بھوکا تھا۔ مٹھو نے جلدی سے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو اس کو کیا ہوا ہے۔ اوہو، پتہ نہیں، یہ تو مر گیا، ایک ملازم نے کہا۔ مر گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ گاہک آئیں اس کو اٹھاؤ اور پیچھے والے کنویں میں پھینک آؤ۔ پتہ نہیں کہاں سے صبح سویرے یہ بلان چمٹی ہم کو۔ اٹھاؤ اس کو اور پھینک کے آؤ پیچھے والے کنویں میں، گاہک آنے ہی والے ہیں۔ 2 ملازموں نے فقیر کو اٹھایا اور پیچھے والے کنویں میں پھینک آئے، ہاتھ جھاڑے اور معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگ گئے۔ دن بھر گاہک آتے رہے، وہ گاہکوں کو کھانا کھلاتے رہے، پیسے بناتے رہے۔ شام تک مٹھو کا غلہ پیسوں سے لبالب بھر گیا اور وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر سے وہی کام شروع ہو گیا۔ بہت لذیذ ناشتہ بنا تھا آج، گاہکوں کو دیا، لیکن یہ کیا، گاہک آج الٹا سیدھا منہ بنا رہے تھے۔ اتنا نمک ڈالا ہوا ہے، یہ تو زہر لگ رہا ہے، ناشتہ نہیں لگ رہا۔ ارے یہ کیا، میں نے تو خود چیک کیا تھا، مٹھو کہنے لگا، اور گاہک سب ناشتہ کھانا پھینک کے چلے گئے۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ شام کو مٹھو ایسے ہی پریشان، آج کیا ہوا ہے، میں نے تو خود سر پہ کھڑے ہو کے سارا ملازموں سے کھانا بنوایا ہے، پتہ نہیں کیسے خراب ہو گیا سب کچھ۔ یہ سوچتے سوچتے گھر کو جا رہا تھا کہ جیسے پیچھے سے اس کو کسی نے زور سے تھپڑ مارا ہو۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر گیا تو بہت اداس، بیوی سے بولا میرے لیے کھانا لے آؤ، آج تو ہوٹل پہ بھی نہیں کھایا، بس پورا دن ہی بیکار گزرا۔ جیسے ہی بیوی کھانا لے کے آئی تو پورے کا پورا کھانا الٹ گیا فرش کے اوپر۔ ارے یہ کیا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا مٹھو نے تو وہی بھکاری کا بھوت کھڑا تھا اس کے پیچھے۔ اس کو دیکھ کے ایک دم سے مٹھو کی چیخ نکل گئی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو بھوک سے مر گیا، تم مزے سے کھانا کھا رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی بھوت غائب ہو گیا۔ مٹھو نے سر کو جھٹکا اور لگا کہ شاید میرا وہم تھا، اور سو گیا جا کے بستر پہ۔ دوسرے دن جب مٹھو ڈھابے پہ گیا، ڈھابا کھولا، گاہک آنے لگے۔ ایک گاہک نے کہا ہمیں چکن کڑھائی دے دو، لیکن یہ کیا، چکن کڑھائی تو آلوؤں میں بدل گئی۔ گاہک غصے سے بولا، ہم نے چکن کڑھائی مانگی ہے، تم سے آلو کی بھجیا نہیں مانگی۔ ارے نہیں صاحب، چکن کڑھائی ہی دی ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ اور ایسے ہی سب کھانوں میں اتھل پتھل ہوتا رہا، کچھ نہ کچھ بدلتا رہا۔ آج کا دن بھی سارا ایسے ہی بیکار گیا۔ شام کو جب مٹھو نے اپنا غلہ کھولا تو غلے میں وہی فقیر کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ مٹھو کی چیخ نکل گئی، باہر کو بھاگا، لوگوں کو بلایا، لوگوں دیکھو میرے غلے میں پیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو فقیر ہے نا گاؤں کا، اس کا کٹا ہوا سر پڑا ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جا کے جب اس کا غلہ کھولا، وہ تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی بھی فقیر کا سر نہیں تھا اس میں۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے مٹھو، تم تو ایسے ہی گاہکوں کو بھی بہت پریشان کر رہے ہو آج کل۔ ایسا کرو، گھر جاؤ، ڈھابے کو بند کرو اور کچھ دن آرام کرو۔ یہ سن کے تو مٹھو بہت پریشان ہو گیا، یہ تو میرا سارا کاروبار ہی تباہ ہونے والا ہے، اب کیا کروں؟ پریشانی کے عالم میں گھر جا رہا تھا کہ پھر سے پیچھے سے تھڑک کر کے تھپڑ مارا کسی نے اس کو۔ جب پیچھے دیکھا تو ہی فقیر کا بھوت کھڑا تھا۔ معاف کر دو مجھے،
माफ कर दो, मिठू कहने लगा। नहीं, मैं तो भूख से मर गया। अब तुमको डरा डरा के मारूंगा। कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे ढाबे पे और तुम्हारा सब काम कारोबार बंद हो जाएगा। तुम बहुत घटिया आदमी हो, फकीर को खाना नहीं खिलाते और खुद लाखों रुपए कमाते हो। यह सुनना था कि मिठू गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दो मुझे, अब ऐसा नहीं करूंगा। जो भी फकीर आएगा मेरे पास उसको खाना खिलाऊंगा मैं। नहीं, अब नहीं तुम्हारी जान छूटेगी। ये कहते ही भूत गायब हो गया। मिठू बहुत परेशान घर गया, बीवी से सारा माजरा क्या सुनाया। बीवी भी बहुत परेशान हो गई। ये क्या कर दिया आपने? भला ऐसे कोई फकीर को धुतकारता है और आपने उसको धक्का ही दे दिया। वो बेचारा पता नहीं कब से भूखा था कि मर गया। ये तो बहुत गुनाह हो गया आपसे। अब क्या करें? हाँ, एक अल्लाह वाले को जानती हूं मैं। चलो चलते हैं उसके पास। वो एक अल्लाह वाले के पास जा पहुंचे और उसको सारा माजरा सुनाया। अल्लाह के बंदे ने सारा माजरा सुनने के बाद कहा, ये तो बहुत गलत काम किया है तुमने। अब सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करो और जाके फकीरों को खाना खिलाओ। मिठू ने ऐसा ही किया। सारी रात गिड़गिड़ाता रहा, खुदा से माफिया मांगता रहा और बुजुर्ग से भी कहा कि आप भी मेरे लिए दुआ करें। बुजुर्ग ने भी उसके लिए दुआ की। अगले दिन मिठू ने 10 देगें पकाई और सब फकीरों को खाना खिलाया। गांव के सब फकीरों ने खाना खाया और उसके लिए दुआ की। और ऐसे वो फकीर का भूत कहीं गुम हो गया और मिठू की उससे जान छूट गई। और मिठू ने तहैया किया कि आज के बाद उसके ढाबे पे जो भी फकीर आएगा, कोई मांगने वाला आएगा, कभी किसी को नहीं धुतकारेगा, सबको खाना खिलाएगा, सबकी जरूरत पूरी करेगा। और फिर से मिठू का कारोबार वैसे ही चलने लगा।